فیضان سید رئیس الزماں کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آئیے میں آپ کو نبی معظم تاجدار عرب و عجم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسید بن حزیر اور عباد بن بشر، یہ دونوں اصحاب رسول نور والے آقا جناب محمد رسول اللہ کی نورانی محفل میں حاضر ہوئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے موسم بہار آ گیا ہو، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لبوں سے پھول جھڑنے لگے ہوں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انوار و تجلیات کی برسات ہونے لگی ہو۔ یہ دونوں اصحاب رسول دنیا مافیا سے بے خبر نور والے آقا کی صحبت میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، محسوس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ رات سخت تاریک ہونے کے باوجود نور والے آقا کی محفل انوار و تجلیات سے جگمگا رہی تھی۔ اچانک یہ احساس ہوا کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ہم کو اپنے اپنے گھر بھی واپس جانا ہے، اور حال یہ تھا کہ روشنی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ رات بھی سخت کالی تھی۔ صحابہ کے پاس نہ کوئی چراغ تھا، نہ کوئی مشعل، نہ کوئی شمع تھی، نہ کوئی لالٹین، نہ کوئی ٹارچ تھی، نہ کوئی ذریعہ لائٹ۔ ان دونوں اصحاب رسول کے پاس ایک ایک لاٹھی تھی۔ نور والے آقا کی نورانی محفل سے جب اصحاب رسول نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو نور والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اثر ان کی لاٹھی پر ایسا پڑا کہ ان دونوں اصحاب رسول میں سے ایک صحابی رسول کی لاٹھی روشن ہو گئی، حتیٰ کہ وہ دونوں صحابی اس لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے۔ سامعین، غور کیجئے، وہ ایک لکڑی کی لاٹھی ہے، کوئی الیکٹرک سسٹم بھی نہیں۔ اس وقت لائٹ کا وجود بھی نہیں تھا، لیکن نبی کے نور کا فیضان دیکھیے، وہ لکڑی اب الیکٹرک راڈ کی طرح روشن ہو گئی۔ کچھ دور تک دونوں صحابی ایک ساتھ چلتے رہے، لیکن دونوں کا گھر الگ الگ محلے میں تھا، دونوں کو الگ الگ راستے سے جانا تھا۔ روشنی کرنے والی ابھی تو ایک ہی لاٹھی ہے، حتیٰ کہ جب دونوں کا راستہ جدا ہوا تو دوسرے صحابی رسول کی لاٹھی بھی ان کے لیے روشن ہو گئی۔ دونوں صحابی اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ دونوں کی لاٹھیاں نبی کے نور سے جگمگا رہی ہیں، سارا راستہ نور سے منور ہوتا چلا جا رہا ہے، سب در و دیوار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں صحابی اپنے اپنے گھر تک بڑے ہی آرام سے پہنچ گئے۔ سامعین، دیکھا آپ نے، یہ ہے نور والے آقا کی صحبت کا اثر کہ لکڑی کی لاٹھیاں بھی منور ہو گئی، اور یہ نور ایسا نور ہے کہ کبھی کم ہی نہیں ہوتا، بلکہ روز بروز بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ تو صرف محبت کی بات تھی، اور اگر کسی چیز کو میرے آقا اپنا دست نورانی مس کر دیں یا کسی چیز پر اپنا دست نورانی پھیر دیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا عالم کیا ہوگا، اور اس کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے بدیع الدین، تم ہندوستان جاؤ، وہاں تمہاری رہبری کی ضرورت ہے، وہاں تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سرکار سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ تعمیل حکم کے لیے عرب ساگر کے ساحل سمندر پر آئے تو دیکھا کہ ایک جہاز ہندوستان کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی جہاز پر سوار ہوتے ہیں۔ جہاز جب روانہ ہو گیا تو آپ نے دین کی تبلیغ کا کام جہاز میں ہی شروع کر دیا، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ دی۔ تو اہل جہاز نے آپ کا مذاق اڑایا تو ان پر غضب جبار کی بجلیاں گرنے لگیں۔ سمندر میں ایک طوفان اٹھا اور جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق آب ہو گیا۔ جہاز اور اس پر سوار سارے افراد نیست و نابود ہو گئے۔
مشیت خداوندی کے سرکار سید بدی الدین قطب المدار سمندر کی موجوں کی دوش پر ایک تختے پر سوار مصروف سفر رہے۔ سرکار مدار العالمین جب کھمبات پر پہنچے، بھوک و پیاس سے نڈھال کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نورانی شخص آپ کو آپ کا نام لے کر پکار رہے ہیں۔ الغرض وہ نورانی شخص آپ کو اپنے ہمراہ لے کر حسین و جمیل باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں کا منظر ہی بڑا نرالا تھا۔ ایک نورانی تخت پر فخر کائنات نور مجسم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب خاص اور فرشتوں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے۔ سرکار سید بدی الدین قطب المدار نے جب دیکھا کہ وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات نور والے آقا جلوہ فرما ہیں تو با ادب خدمت نبی میں سلام پیش کیا اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ رحمت للعالمین نے کمال شفقت کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ فرشتے دربار رسالت میں طعام ملکوتی اور حلہ بہشتی لے کر حاضر ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے دست نورانی سے سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کو طعام ملکوتی کے 9 لقمے کھلائے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنتی پہراہن آپ کو پہنایا۔ جنتی لباس پہننے کے بعد تا عمر آپ کو تبدیل لباس کی ضرورت نہیں ہوئی۔ وہ لباس نہ پھٹا اور نہ پرانا ہوا اور نہ کبھی میلا ہوا اور نہ کبھی اس پر مکھی بیٹھی۔ طعام میں ملکوتی کھانے والے مدار العالمین ہیں اور کھلانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ طعام ملکوتی کھانے کے بعد سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بشری تقاضوں سے بے نیاز ہو کر مقام صمدیت پر فائز ہو گئے۔ مقام صمدیت پر فائز حضور رحمت للعالمین نے سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کو مدار العالمین کے خطاب سے نواز کر آپ کے چہرے پر اپنا دست نورانی پھیرا تو چہرے سے انوار و تجلیات کا ظہور ہونے لگا اور چہرہ ایسا نورانی ہو گیا کسی کو بھی آپ کا چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ سرکار مدار العالمین نے اپنے چہرے پر 7 نقاب ڈالے رہتے تھے۔ اگر سرکار مدار پاک 1 یا 2 نقاب چہرے سے اٹھا دیتے تو مخلوق خدا سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سب میرے نور والے آقا کے نورانی ہاتھ کا معجزہ ہے جس نے قطب المدار کے چہرے کو منور و تاباں کر دیا۔ جس نے قطب المدار کے چہرے کو منور و تاباں کر دیا۔ کوئی اعجاز دیکھیے نور والے کی ہتھیلی کا، کوئی اعجاز دیکھیے نور والے کی ہتھیلی کا، منور کس قدر چہرہ مدار العالمین کا ہے، منور کس قدر چہرہ مدار العالمین کا ہے، منور کس قدر چہرہ مدار العالمین کا ہے۔